अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज एक तस्वीर ने तहलका मचा दिया। इस वक्त अगर सोशल मीडिया पे कोई बात चल रही है तो वो इसी तस्वीर पर चल रही है। इसकी एक वजाहत भी आई है, वो भी आपको दिखाऊंगा और फैसला आपने करना है कि क्या ये ऐसी वजाहत है जो लॉजिकल और अंडरस्टैंडेबल है। आपको वो दिखाता हूं। लेकिन पाकिस्तान पर एक आफत आई हुई है, वो ये है कि भारतीय खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में खुले सांड की तरह फिर रही है, हमारे लोगों को मार रही है, लेकिन हमारे इदारे बिल्कुल खामोश हैं। अब एक और दावा सामने आया और ये दावा बड़ा खतरनाक है। कम अज कम मैं तो इसे खतरनाक समझता हूं। दावा है भारत की तरफ से। वो कहते हैं कि रिटायर्ड पाकिस्तान ब्रिगेडियर बिहाइंड 2018 जम्मू एंड कश्मीर अटैक किल्ड। उनका दावा है कि जो हमारे 1122 के रिटायर्ड ब्रिगेडियर अमीर हमजा साहब जो हैं, वो जो एक कातलाना हमले में जान से गए हैं, वो असल में मास्टरमाइंड थे या इस अटैक के पीछे थे जो 2018 में जम्मू कश्मीर में हुआ था, उसमें वो अगवा हुए। और उनका दावा है कि वो आईएसआई के लिए काम कर रहे थे और ये अपनी खबर में दावा करते हैं कि उनको नामालूम अफराद ने मार दिया। ये खबर बड़ी अजीब है क्योंकि जो पाकिस्तानी अखबारात हैं, द ट्रिब्यून वगैरह ने भी लिखा है कि जब उनकी गाड़ी को मोटरसाइकिल सवारों ने घेरा और गोलियां चलाई, उसके बाद मोटरसाइकिल सवारों ने ये मेक श्योर किया, इस बात का यकीन किया कि वो मर चुके हैं, तब वो वहां से गए। यानी जब तक उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो मर गए हैं, वो वहां से नहीं गए। जिससे कम अज कम मैं अगर सोचूं और कोई भी दिमाग रखने वाला बंदा जिसका थोड़ा सा दिमाग चलता है सोचे, तो वो यही कहेगा कि ये टारगेटेड किलिंग है। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को टारगेट करके क्यों मारा जाएगा? तो फिर ख्याल आता है कि पिछले 2-2.5 सालों में भारत खुद ये दावा कर चुका है कि हम हर उस मतलूबा शख्स को मार रहे हैं जो किसी न किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मकबूजा कश्मीर या भारत में किसी भी किस्म की, जिसे भारत दहशतगर्दी कहता है, उसमें मुलविस है। हमने ये नहीं देखना कि हमारी तरफ से कोई मुलविस है या नहीं, हमने ये देखना है कि भारत को ये लगता है कि ये मुलविस है और भारत मार रहा है। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। हो सकता है हमारी तरफ से कोई बंदा मुलविस ना हो सकता है कि कहा जाए कि इनका कोई आईएसआई से ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि भारत को ये लगता है कि ताल्लुक है और भारत मरवा रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, जबकि हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं है। 2019 तक ऐसा कुछ होता था तो फौरन ट्वीट के जरिए, प्रेस रिलीज के जरिए, मीडिया के जरिए एक पूरा नैरेटिव आता था। फिर सोशल मीडिया पे बैठे लोग, जिन्हें 5th जनरेशन वॉरियर कहा गया था, जिनको आजकल मुल्क दुश्मन और गद्दार करार दिया गया है, वो एक पूरा नैरेटिव बनाते थे और भारत के छक्के छुड़ा देते थे। इवन मोदी का सोशल मीडिया सेल भी उन वॉरियर्स का मुकाबला नहीं कर सकता था जो पाकिस्तानी इदारों के साथ खड़े थे। ये मुहिबे वतन पाकिस्तानी थे सोशल मीडिया पर, जिनको अब गद्दार डिक्लेयर किया गया है। अब इसका कोई रद्द अमल नहीं आता पाकिस्तान की तरफ से। भारत जो मर्जी कहता रहता है, हम खामोश हैं, जैसे हमारी जुबान बंदी कर दी गई है, जैसे अमेरिका ने हमें बता दिया है कि भारत के खिलाफ आपने कोई बात नहीं करनी। ये ईद पे अपनी बेटी से मिलने चकवाल जा रहे थे जिन्हें शहीद किया गया। तमाम भारतीय जरीदों में यही दावा है कि ये वही हैं जिन्होंने हमला किया था मकबूजा कश्मीर में 2018 में। अब जाहिर है उनका अगर ये दावा है, हमें इसका जवाब देना चाहिए, हमें कोई काउंटर नैरेटिव देना चाहिए। लेकिन तमाम इदारे सिवाय इमरान खान के खिलाफ इस टाइम साजिशें करने के बाकी सारे काम भूल चुके हैं, या ये हमारी रजामंदी से हो रहा है इसलिए हम खामोश है। देखें, अमेरिका ने हमसे कहा था भारत से दोस्ती करनी है। हम जब भी दोस्ती की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी नवाज शरीफ ने भी दावा किया, तो उधर से उनके एक मिनिस्टर का बयान आया कि दहशतगर्दी की पनाह गाहें पाकिस्तान को खत्म करनी पड़ेंगी। तो भारत तो पिछले 10-12 साल से, खास तौर पर मुंबई हमले के बाद, मुसलसल यही कह रहा है पाकिस्तान से कि पहले दहशतगर्दों के सेफ हेवंस खत्म करे या उनको करार वाकई सजा दे, फिर बातचीत होगी। तब से अब तक हमारी कोई ऐसी खास बातचीत नहीं हुई जैसे होनी चाहिए। तो क्या अब पाकिस्तान ये शराइत पूरी कर रहा है कि जो लिस्ट भारत ने हमें दी है, क्या हम भारत को कह रहे हैं कि तुम मार लो, या हम मार के दे रहे हैं लोगों को कि ठीक है पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाए फिर हम तिजारत वगैरह कर लेंगे, और कश्मीर का तो वैसे ही सौदा हो गया है।
جو ان کا ہے ان کا ہی ہے اور جو ہمارا ہے وہ ہمارا رہے گا. ہمارا والا کشمیر تو ہر روز احتجاج ہو رہا ہے, لوگ خوش نہیں ہیں, جو وہاں حکومت کٹ پتلی بنا کے دی گئی ہے. بڑا ضروری تھا اس پہ بات کرنا کیونکہ بھارت کو ریاستی سطح سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا اور پچھلے 2 سال سے ہم کیوں گونگے بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں بھارت کے معاملے میں, یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے. ناظرین کرام, ایک جانب جہاں بھارت کی بالادستی تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے, وہی مسلسل خبریں ہیں کہ اسرائیل کو بھی ہم نے تسلیم کرنا ہے. پاکستان کے کئی لوگ اسرائیل جا بھی چکے ہیں, وہ کیسے پاکستانی پاسپورٹ پہ گئے یہ بھی ایک معمہ ہے. اب ایک تصویر آتی ہے, پورا سوشل میڈیا ایک بار پھر گھبرا گیا کہ یہ ہو کیا گیا ہے. شاہد افریدی کی تصویر ہے. پہلے تو خالی تصویر دیکھیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا, پھر اوپر جب پڑھا کہ یہ پوسٹ کون کر رہا ہے, نارتھ ویسٹ فرینڈز آف اسرائیل کے اکاؤنٹ سے یہ پوسٹ ہوتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ مانچسٹر میں ویجل کر رہے ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ جو حماس والے اسرائیلیوں کے لوگ پکڑ کے لے گئے ہیں انہیں رہا کیا جائے, جو ہاسٹیجز ہیں اس کے لیے یہ ویجل کر رہے ہیں مانچسٹر میں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ شاہد افریدی وہاں آئے, انہوں نے اپنی سپورٹ کا یقین ہمیں دلایا. شاہد is pictured with co-chair رافی بلوم and ڈپٹی چیئر برنی یاف. تھینک یو فار یور سپورٹ شاہد. اور انہوں نے شاہد افریدی کو باقاعدہ ٹیگ کر کے یہ ٹویٹ کیا. اگر یہ بالکل جھوٹ ہوتا, اگر اس میں کوئی رائے برابر بھی سچائی نہ ہوتی تو وہ ٹیگ نہ کرتے, صرف بیانیہ ہی پھیلانا تھا انہوں نے. پھر ایک اور ٹویٹ آتی ہے آرسن آؤٹسری کی جانب سے جس میں وہ شاہد افریدی کو تھینک یو بول رہا ہے اور یہ کہتا ہے اپنے آپ کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لائر, لیکن نیچے لکھتا ہے کہ پراؤڈ زائنسٹ, یعنی اس کو اپنے صہیونی ہونے پر, یہودی ہونے پر فخر ہے. یہ شاہد افریدی کی تعریف میں ٹویٹ کرتا ہے. پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لوگوں کا کہ کیا شاہد افریدی کو پتا بھی ہے کہ وہ کن کے ساتھ تصاویر بنوا رہا ہے, کیونکہ ایک تاثر تو یہ ہے کہ شاہد افریدی کو شاید سمجھ نہیں آئی اور وہاں گورے کھڑے تھے, اس نے کہا بنا لیں تو اس نے تصویر بنوا لی. ایک تو یہ آرگومنٹ ہے کہ یہاں پہ اس تنظیم کا سربراہ موجود تھا, وہاں شاہد افریدی کیا, وہاں تصویر بنائی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ ویجل ہو رہا ہے اور شاہد افریدی وہاں ویسے ہی رینڈم گزر رہا تھا, پیدل کیوں چل رہا تھا؟ تو کیسے شاہد افریدی ایک جگہ ویجل ہو رہی ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ تصویر بنواؤ تو وہ بنواتے ہیں؟ تو یہ دو آ رہا ہیں. ناظرین کرام, میں اسی رائے کے ساتھ تھا کہ یہ ڈفر ہے, اس کو پتہ نہیں چلا. وہاں انہوں نے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں جن میں ہیبرو لکھی ہوئی, انگلش بھی لکھی ہوئی ہوگی بہت کچھ, لیکن کیونکہ پڑھا لکھا بندہ یہ جب زیادہ نہیں ہوتا تو ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتا, دھیان نہیں دیتا. اس نے دیکھا چٹی چمڑی کہہ رہی ہے تو میں تصویر بنوا لوں. یہ میری رائے ہے, لیکن آپ اپنی رائے خود دیں. اب فاطمہ بھٹو اس پر لکھتی ہیں کہ اسرائیل کے دوستوں کا ایک ایونٹ ہو رہا تھا, وہاں شاہد افریدی کیا کرنے پہنچا ہے. دیکھیں, شاہد افریدی کوئی ہماری طرح عام پرسن نہیں ہے, اس کی موومنٹ ایسے نہیں ہے کہ وہ اکیلا ہی منہ اٹھا کے چل پڑتا ہے. لیکن پھر شاہد افریدی کی یہ کلیریفیکیشن آتی ہے. سب سے پہلے تو میں نے جب یہ کلیریفیکیشن دیکھی تو مجھے یقین نہ کرنے کی کوئی سمجھ نہیں آئی. شاہد افریدی گزر رہا ہوگا, لوگوں نے کہا ہوگا کہ وہ شاہد افریدی تصویر بنواتے ہیں اور شاہد افریدی نے تصویر بنوا لی. لیکن پھر میں نے جب دوبارہ دیکھا, پھر میں نے یہ میسج دوبارہ پڑھا, پھر دوبارہ غور سے پڑھا, اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ شاہد افریدی کہتے کہ جنہوں نے یہ تصویر اپلوڈ کی ہے وہ ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں اور میں ظالموں کے ساتھ نہیں ہوں, اور یہاں اسرائیل کو کنڈیم کرتے. تو جو ان پر الزام لگا جب تک اس کی کلیریفیکیشن نہیں آئی تھی وہ لوگ بالکل پیچھے ہٹ جاتے اور ان کی تسلی ہو جاتی. اب شاہد افریدی نے اس پوری ٹویٹ کو بڑی سمجھداری سے لکھا ہے, یا تو یہ ٹویٹ انہیں مشورہ دیا گیا ہے یا لکھ کے بھیجی گئی ہے. یہ تجزیہ ہے, میرا کوئی الزام نہیں لگا رہا کہ آپ نے یہ ٹویٹ کرنی ہے. کیا یہ ہینڈلرز کی طرف سے بھیجا گیا کہ ایسے کر دو ٹویٹ؟ کیونکہ یہ بڑی ڈپلومیٹک سٹائل کی ٹویٹ ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ دیکھیں میرے ساتھ دھوکہ کیا ان لوگوں نے. یہ کہنے میں کیا مسئلہ تھا افریدی کو؟ کیا افریدی تسلیم کرتے ہیں اسرائیل کو؟ کیونکہ پاکستان تو نہیں کرتا, تو یہ پھر کہنے میں کیا مسئلہ تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ غلط کیا, انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا, میرے اوپر الزام لگوا دیا انہوں نے کہ میں سپورٹ کر رہا ہوں. نہ شاہد افریدی نے ٹیگ کیا ہے کسی اکاؤنٹ کو. دیکھیں, فرینڈز آف اسرائیل نے شاہد افریدی کو اپنے ٹویٹ میں ٹیگ کیا ہے. شاہد افریدی جواب دے رہا ہے لیکن ٹیگ کرنے کی جرت نہیں, نہ نام لینے کی جرت ہے. خالی یہ کہہ دیتے کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے, یہ بھی نہیں لکھا.
صرف لکھا ہے کہ آئی پرے فار پیس، آئی پرے فار اینڈ ٹو دس وار، آئی پرے فار فریڈم۔ کس کی فریڈم بھائی؟ کس کی آزادی کی بات کر رہے ہو؟ نام بھی نہیں لے سکا کہ میں فلسطین کی آزادی کی بات کر رہا ہوں یا اس کے لیے دعا گو۔ یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، کہہ رہا ہے آئی پرے ٹو اینڈ دس وار۔ یہ جنگ ہی نہیں ہے، یہ تو نسل کشی ہو رہی ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ واٹر ٹیسٹ کیے گئے ہوں۔ دیکھیں ہم ڈاٹ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، کلیریفیکیشن آ گئی، تسلی ہو گئی کہ یہ ڈفر ہے۔ سفید چمڑی کو دیکھ کر اس نے تصویر بنوا لی، لیکن اس کی ٹویٹ نے مجھے پریشان کر دیا کہ اسرائیل کے خلاف یہ ٹویٹ کیوں نہیں کر سکا۔ بہرحال آپ بھی دیکھیں آپ کی اس پر کیا رائے ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔